أصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. گرامی قدر حاضرین، آج ماہ ربیع الاخر کا آخری جمعہ مبارک ہے. اس مناسبت سے چند باتیں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے آپ کی تصانیف کا ہم نے ذکر پچھلی بار کیا تھا نامکمل، اور وہ جو تصانیف اور کتب آپ نے لکھی یا ملفوظات آپ کے مرتب کیے گئے تحریری شکل میں، ان میں سے کچھ کتب کا ذکر میں آج اور کرتا ہوں، اور آپ کی جو تعلیمات کا خلاصہ ہے اس میں سے کچھ تبرک اور کچھ لنگر غوثیہ آج میں آپ کو پیش کرتا ہوں، تاکہ ایک خاکہ ذہن میں آ جائے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ، فکر، نظریہ اور عقیدہ کیا تھا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے، جس کی ہمیں مستقل اور براہ راست ضرورت ہوتی، اور اتفاق یا سوء اتفاق کہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو بیان نہیں ہوتی، جو ہمیں ڈائریکٹ چاہیے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، اس پہ بات نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے جو کرامات ہوتی ہیں، خرق عادت واقعات ہوتے ہیں یا مکاشفات ہوتے ہیں. عوام الناس سن کے اس کو خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کرامت ہو تو ہی ولی ہوتا ہے، کرامت نہ ہو تو ولی نہیں ہوتا. تو یہ ایک غلط فہمی ہے عامت الناس میں. اس پر تمام اولیاء کا اجماع ہے کہ کرامت ولایت کی شرط نہیں، لیکن استقامت ولایت کی شرط ہے. صوفیہ کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرام، ایک استقامت ہزار استقامت، ایک استقامت ہزار کرامت پہ بات. تو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کرامت، اس امت میں سب سے زیادہ کرامات کا صدور غوث اعظم سے ہوا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ولی کرامت کے ذکر سے بھی اتنا گریز کرتا ہے اور حیا کرتا ہے جتنا کہ کوئی عورت اپنے ایام مخصوصہ سے حیا کرتی، کیونکہ کرامت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ولی کے ہاتھ پہ صادر ہونے والا واقعہ ہے. اللہ جب اپنے دوست کی عزت و عظمت کا اظہار چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی کرامت، خرق عادت واقعہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اور لوگوں کی توجہ اس طرف بڑھ جاتی ہے کہ یہ اللہ کا خاص اور نیک بندہ ہے. یہ خرق عادت واقعات جو عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، اگر نبی سے ہوں تو معجزہ ہیں، ولی سے ہوں تو کرامت ہیں، اگر کسی جادوگر سے، جوگی سے، فاسق سے، کافر سے ہوں تو یہ استدراج ہے، شیطانی فعل ہے. اس لیے اصل جو کمال ہے وہ ہے استقامت. تو حضرت غوث اعظم کی استقامت کا آپ حال دیکھیں کہ 50 سال پہلے رب کی بندگی سیکھتے رہے، اور جب بندگی سیکھ لی تو پھر 40 سال لوگوں کو بندگی سکھاتے رہے، 33 سال دین کا درس علماء کو اور طالب علموں کو پڑھاتے رہے. 13 سبق روزانہ پڑھاتے تھے غوث اعظم اپنے جامعہ میں. اپنے جامعہ میں، یونیورسٹی میں جو غوث اعظم کا ادارہ تھا، 13 سبق تو خود پڑھاتے تھے، باقی اسباق دوسرے علماء پڑھاتے تھے، مدرسین. تو صبح اشراق سے ظہر تک تو یہ وقت تھا. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، رات ایسی تھی
کتنا رہ گیا پیچھے؟ ظہر سے عشاء. اس ظہر سے عشاء میں پھر غوث اعظم نے درس بھی دیے خلق خدا کو. یہ جو آپ کرامات سنتے ہیں مردے زندہ بھی کیے، جنات کو بھی مسخر کیا، 5 عباسی خلفاء کا دور بھی دیکھا، ان کی اصلاح بھی فرمائی، جابر اور ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق بھی کہا، خلق خدا کی غریبوں مسکینوں کی داد رسی بھی فرمائی، اور ہزاروں یہود و نصارہ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی فرمایا، اور لاکھوں فاسقوں فاجروں کو توبہ کرا کے ولایت کے مرتبے پہ پہنچایا. یعنی حال یہ تھا کہ اگر غوث پاک کے گھر کوئی چور چوری کرنے آ گیا ہے اسے بھی ولی بنا کے بھیجے. اس لیے جب بندہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے اور ادب سے بیٹھ جائے اور ان کا ذکر محبت سے سن لے تو بھی ولایت ملنے کا امکان ہوتا ہے. غوث پاک کا ذکر بھی ولایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ غوثوں کے بھی غوث ہیں. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. مکے میں کتب اور غوث بھی چلا جائے تو وہ کعبے کا طواف کرتا ہے، لیکن کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. باقی سارے آگے کعبے کا طواف کرتے ہیں اور کعبہ تیرے دربار کا طواف کرتا ہے. حضرت غوث اعظم کے گھر ایک چور آ گیا، کیونکہ غوث پاک بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے. آپ کا جبہ مبارک عباسی خلیفہ کے جبے سے بھی قیمتی ہوتا تھا. فقیہانہ مجتہدانہ اور مفتیانہ شان سے رہتے تھے. یہ نہیں کوئی گدڑی پھٹی پرانی پہنی ہوئی، وہ جو پہننی تھی وہ پہن لی 50 سال، تو اندر کانٹے بھی، بوریا بھی، پتے بھی کھائے، چمڑی بھی سبز ہوئی. پھر اللہ نے انعام دیا، مقام اور عزت اور مرتبہ دیا. والذین اوتوا العلم درجات. پھر اللہ اس دنیا میں بھی علم والوں کو درجے دیتا ہے اور وہاں بھی درجے دے گا آخر میں. تو بڑی شان سے مسند پہ بیٹھتے تھے، شاندار قیمتی جبہ. تو وہ چور نے سمجھا کہ یہ غوث پاک بڑے امیر بزرگ ہیں، ان کے گھر میں بڑے خزانے ہوں گے. وہ چوری کرنے آ گیا تو چھپ گیا. رات کو حضور غوث پاک اپنے اوراد میں اذکار میں مشغول تھے، تو وہ چھپا رہا کہ یہ پیر صاحب جب سوئیں گے تو میں چوری کروں گا. اب وہ لگا چھپا ہوا، پیر صاحب نے نہ سونا تھا نہ وہ سونے والے پیر تھے. وہ ساری رات عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، عبادت و ذکر میں رہتے. تو جب بالکل تہجد کا آخری وقت آ گیا، فجر کا قریب آیا وقت، تو آپ نے فرمایا او بھائی باہر آ جاؤ. اسے یقین نہیں آیا. پھر آپ نے فرمایا بندہ خدا باہر آ. تو وہ کانپتا لرزتا ہوا آپ کے سامنے باہر آ گیا اور کہا حضور مجھے معاف کر دے. آپ نے فرمایا بیٹا جو تو ڈھونڈنے آیا نا وہ یہاں ہے ہی نہیں، اور جو یہاں ہے وہ تجھے بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ملتی. اب تو آ گیا ہے، آیا تو پتہ نہیں کس نیت سے ہے، لیکن ہم تجھے خالی نہیں ہیں. وہ لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. غوث پاک کی نگاہ اس پہ پڑ گئی تھی. تو اس نگاہ غوثیت کی برکت یہ ہوئی کہ حضور غوث اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا کے اس کا سینہ صاف فرمایا، دھو دیا. ادھر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے. ان کا حضور وہ فلانے علاقے کا ابدال فوت ہو گیا ہے تو نئے ابدال کی ڈیوٹی لگانی ہے. تو حضور غوث اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ہے خضر آج سے یہ بندہ ابدال ہے، اسے لے جاؤ. ابدال کی جگہ اس کی ڈیوٹی لگا دو. ابھی ابدال کا کام کیا. اس لیے بزرگوں نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. یعنی چور کو کتب بنانا یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا. اس درجے کے لوگوں کو بھی ولایت عطا فرما دیتے تھے.
اور وہ مقامات و مراتب طے کروا دیتے تھے جو پہلے چلوں سے، ریاستوں سے، کئی سالوں سے طے ہوتے ہیں، تو اہل کمال اولیاء کی نگاہ سے وہ لمحوں میں طے ہوتے ہیں۔ سارا زندگی کا نظام ہی بدل دیا، پورا ٹریک چینج کر دیا، اور پھر وہ ولایت کے منصب پہ فائز ہوا، ساری زندگی اللہ کی راہ میں ڈیوٹی کرتا رہا ابدال کے طور پر۔ یہ بھی آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے شاعری بھی کی، عربی میں بھی اور فارسی۔ قصیدہ غوثیہ آپ کا، قصیدہ قطبیہ آپ کا، عربی دیوان اور فارسی دیوان یہ چھپے ہوئے۔ ایک موقع پہ آپ نے قصیدہ قطبیہ میں فرمایا تھا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، فرمایا ہم سے پہلوں کے سورج پہلے طلوع ہوئے پھر غروب ہو گئے، لیکن ہمارا سورج قیامت تک ولایت کے آسمان پہ چمکتا رہے، ہوئے ظاہر مگر پھر چھپ گئے پہلے کئی سورج، رہے گا تا ابد سورج چمکتا غوث اعظم۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتب تصنیف فرمائی ہیں، میری تحقیق کے مطابق وہ 100 کے قریب ہیں، جس میں سے ابھی شاید 20 بھی نہ چھپی ہوں، باقی ابھی کلمی نسخے پڑے ہیں، لیکن ہم 11ویں کھا کھا کے ہمیں یہ یاد نہیں کہ ہمارے پیر کی کتابیں ابھی چھپی نہیں، وہ چھاپنے والی۔ ہم غوث پاک کے گنبد پہ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں جا کے، ہمارے یہ کسان گھی والے اور یہ آپ کے چاہنے والے عقیدت مند، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پیران پیر کی ابھی کتنی تصانیف کے خزانے انٹچ پڑے ہوئے ہیں اور ان پہ تحقیق ہونے والی ہے اور وہ چھپنے والے ہیں۔ شاید ابھی کچھ کتابیں ترکی سے کسی محقق نے، کسی سچے غوث پاک کے عاشق نے چھاپی ہیں، چند کتابیں۔ تو دیوان حضرت غوث اعظم، پھر مکتوبات حضرت غوث اعظم، یہ بھی شاید کسی نے ابھی دیکھے بھی نہ ہو۔ یہ بھی تصوف معرفت کا یہ خزانہ ہے اور جواہرات معرفت کی کان ہے، جو اسے پڑھے گا اسی کو سمجھ آئے گا کیسے کیسے معارف ہیں حضور غوث پاک کے کلام میں، جو آپ نے نظم میں اور شعر کی شکل میں فرمایا ہے، اس کو کتبوں غوثوں نے اپنا وظیفہ بنایا، ایک ایک شعر کو بطور ورد انہوں نے وظیفے کے طور پہ پڑھا۔ اور کبریت احمر آپ کی کتاب ہے درود پاک پر، سارا ہی درود شریف لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بشائر الخیرات شریف، یہ بھی درود پاک کی پورا درود ہے، لیکن اس کی ہر سطر میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، قرآنی درود ہے، قرآنی درود، یعنی الہامی، غوث پاک کو الہام ہوا، اس پہ میں نے الحمدللہ کام کیا ہوا ہے، ترجمے کا اور تصحیح کا۔ یہ حیدرآباد دکن میں غوث پاک کی اولاد میں بزرگ تھے، تو انہوں نے بھجوائی تھی بہت سال پہلے، اس کی پروف ریڈنگ کے لیے، نظر ثانی اور تصحیح کے لیے، اس لیے مجھے وہ بھی یاد ہے۔ وہ بھی اب چھپتی ہے، لوگ تبرکن ایک دوسرے کو تقسیم بھی کرتے ہیں برکت کے لیے، اور درود شریف کے طور پہ بطور وظیفہ اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ اسبوع شریف، یہ بھی آپ کے وظائف کا ایک مجموعہ ہے، پورے ہفتے میں پڑھنے کے اذکار اور معمولات ہیں۔ جلاء الخاطر فی الماطن والظاہر، یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ اکثر کتابوں میں آپ دیکھیں گے غوث پاک نے جتنا بھی کلام فرمایا ہے، اس میں ظاہر اور باطن دونوں علوم کی بات ہے۔ آج لوگ غوث پاک کا نام لیتے ہیں لیکن علم ظاہر پہ رک جاتے ہیں، اور یہ ہمارے اسلام صاحب جیسے درویش سادہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم غوث پاک کو نہیں مانتے، وہ تو رفع یدین کرتے تھے، تم رفع، بھائی غوث پاک حنبلی ہیں، میں نے کتنی بار بتایا، ہر بار بتاتا ہوں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ امام احمد بن حنبل نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، جیسے سعودی عرب والے حنبلی ہیں، سعودی عرب حنبلی اسٹیٹ ہے، تو جو شافعی ہیں وہ بھی رفع یدین کرتے ہیں، جو حنفی ہیں، جو مالکی ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ جو جس کا مقلد ہے اس کے مطابق چلے گا نا، تو جو مقلد ہے ہی نہیں کسی کا بھی، جو غیر مقلد ہے
اور تقلید کو شرک سمجھتا ہے، تقلید شخصی کو، وہ غوث پاک کو کیسے مانے گا؟ جس کے نزدیک تقلید شرک ہو، کسی امام کی تقلید کرنا شرک ہو یا گناہ ہو، وہ غوث پاک کو کیسے مانے گا؟ غوث پاک تو مقلد ہیں خود، وہ تو ٹکرا گیا نا غوث پاک سے۔ تمہارے نزدیک تقلید شرک ہے اور غوث پاک کے نزدیک غوث اعظم ہو کے بھی تقلید واجب ہے۔ یہ فرق اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو سارے مسئلے آپ کے حل ہو۔ جو غیر مقلد ہے، کسی امام کا مقلد نہیں، وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت کون ہے؟ یا حنفی یا مالکی یا حنبلی یا شافعی۔ جو ان چاروں میں سے کسی ایک امام کا مقلد ہے وہ اہل سنت ہے، چاہے وہ رفع یدین کرے، چاہے وہ نہ کرے، چاہے وہ آمین کہے، چاہے وہ نہ کہے، شرط یہ ہے کہ وہ کسی امام کا مقلد ہو۔ پاکستان میں جو لوگ ہیں ایسے لوگ وہ غیر مقلد ہیں، وہ کسی امام کے مقلد نہیں۔ باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مقلد ہیں، عرب دنیا میں، افریقہ میں، اندلس تک سارے لوگ یا مالکی تھے یا حنفی تھے یا حنبلی تھے یا شافعی۔ یہ ایک بات اگر آپ کو دھیان سے سمجھ آ گئی تو پھر آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ غوث پاک 1000 بار رفع یدین کریں ہمارے ساتھ آنکھوں پہ، کیونکہ وہ حنبلی ہیں۔ ہمارے داتا صاحب حنفی ہیں، داتا صاحب حنفی ہیں، اس لیے یہاں جو اسلام پہنچایا تو اس میں رفع یدین آمین اونچی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ حنفی ہے۔ تو جو غوث پاک کے ماننے والے ہیں ان میں حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے قادری ہیں لیکن حنفی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بہت بڑے قادری ہیں لیکن حنفی ہیں، رفع یدین نہیں کرتے۔ تو اس لیے رفع یدین کرنا یا نہ کرنا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی نہیں کہ نماز ہو یا اس سے نماز نہ ہو، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ اضافی چیز ہے، ایڈیشنل چیز ہے۔ خود علماء اہل حدیث کے نزدیک بھی یہ اضافی چیز ہے، ایڈیشنل ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی یا یہ فرض ہے رفع یدین نماز میں، ان کے نزدیک بھی فرض نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ کرنا اچھا ہے نہ کرنے سے، اور ہمارے نزدیک نہ کرنا اچھا ہے کرنے سے، کیونکہ ہم حنفی ہیں۔ تو یہ اس لیے بتا دیا کہ بعض لوگ ایویں ہی رکونیت الطالبین اٹھائی پھرتے ہیں، یہ دیکھو جی تمہارے 11ویں والے پیر غوث پاک، بھائی وہ رفع یدین اس لیے کرتے ہیں وہ حنبلی ہیں، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم حنفی ہیں۔ آپ بھی حنبلی ہو جائیں تو بسم اللہ کریں، 1000 بار کریں، آپ بھی شافعی ہو جائیں بسم اللہ اونچی آمین کہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ گئے تو انہوں نے رفع یدین نہیں کی مزار پہ، اور آمین اونچی بھی نہیں کہی۔ تو ساتھ ایک شاگرد تھا، انہوں نے کہا حضور آپ نے رجوع کر لیا اپنے فتوے سے؟ کیا ہوا کہ جی آپ نے کوئی 5 نمازیں پڑھی ہیں، کسی میں رفع یدین نہیں کی، آمین اونچی بھی۔ فرمایا بیٹا میں نے رجوع نہیں کیا، یہ مزار والے کا ادب ہے، کیونکہ وہ بڑے امام ہیں، ان کے احترام میں میں نے رفع یدین نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب سنیں، غوث پاک سے پوچھا محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ تھے مرید، وہ یہ غوث پاک سے ہر وقت یہ نہیں کہتے جی میری دکان چل جائے، میرا اولاد نہیں بچہ ہو جائے، ہے جی میری بچ دودھ نہیں دیتی۔ یہ مرید تھے غوث پاک کے جو کہتے تھے حضور محبت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، محبت محبوب کے فراق میں تڑپنے کا نام ہے۔ جب تعلق ہوگا تو تڑپے گا نا۔ درد مندان دے سخن محمد دین گواہی حالوں، تو فرمایا دنیا اس کے سامنے ایسے ہوتی ہے جیسے انگشتری کا حلقہ نگینہ انگوٹھی میں۔
محبت، غوث پاک فرماتے ہیں محبت ایک نشہ ہے جیڑا کسی دا عاشق ہو گئے. یہاں تو کہنا پڑتا ہے کہو سبحان اللہ، کسی سے پتہ لگ جاتا ہے کون کس کا کتنا کا عاشق ہے. عاشق کو کبھی کہنا نہیں پڑتا، عاشق کو جیڑا کسی دا عاشق ہو گئے گل سے نہیں کرتا. محبت ایک نشہ ہے، عشق شعلہ سوچ مت کرو ہر چیز معشوق باقی جملہ سو. جب اللہ کی محبت کا نور دل میں سینے میں موزن ہوتا ہے تو پھر اور کیفیت. تو فرمایا محبت ایک نشہ ہے جس کے لیے ہوش نہیں ہے، ایک کلک ہے، ایک تڑپ ہے دل میں جس کے لیے سکون نہیں ہے. سکون حرام علی قلوب اولیاء، اللہ کے دوستوں کے دل اللہ کی محبت میں ہر وقت بے چین رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں جیسے پنچھی پنجرے میں ہوتا ہے. محبت محبوب سے خواہ ظاہر خواہ باطن ہر حال میں خلوص نیت کا نام. محبوب سے ڈنڈی نہ مارے. یہاں نمازی نماز میں نہیں باز آتا. محبت بجز محبوب کے سب سے آنکھیں بند کر لینے کو کہتے ہیں. عاشق محبت کے نشہ سے ایسے مست ہوتے ہیں کہ محبوب کے مشاہدہ کے بغیر ہوش میں نہیں آتے. وہ ایسے بیمار ہیں کہ مطلوب کے دیدار کے بغیر تندرست نہیں ہوتے اور انہیں غیروں سے حد درجہ وحشت ہوتی ہے، غیروں سے بھاگتے ہیں. دیکھو جی محبت کی اگر خالق سے ہوگی نا تو مخلوق سے بھاگے گا، مخلوق سے ہوگی تو خالق سے بھاگے گا. یہ پیمانہ ہے. تو فرمایا بغیر مولا انہیں کسی سے انسیت نہیں ہوتی. اگر انس ہوتا ہے دل لگتا ہے کہیں تو اپنے رب کے ساتھ. تو یہ بڑا اوکھا بیٹھا ہے آج کے لوگوں کے لیے جن کے نماز کی رکعتیں یاد نہ رہتی ہوں کہ میں نے 3 پڑھی ہیں کوئی 4 پڑھی ہیں. اس بیچارے نے کیا محبت کرنی رب سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ ہے غوث پاک. توحید پوچھا توحید کیا ہے؟ فرمایا دل و جان سے صرف خدا کا ہو جانا، غیر خدا سے کٹ کے خدا کا ہو جانا، اس کو توحید کہتے ہیں. پوچھا معرفت کیا ہے؟ فرمایا معرفت یہ ہے کہ مشیت الہیہ میں سے ہر شے کے اشارہ سے جو کہ وہ اس کی توحید کی طرف کر رہی ہے، جو بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ذروں میں، پتوں میں، قطروں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، پھولوں میں، کلیوں میں، کانٹوں میں، شجر میں، حجر میں، جمادات میں، نباتات میں، اس سب میں، اس مخلوق میں اسے اپنا خالق نظر آئے اور ہر فانی کی فنا سے علم حقیقت اور علم بقا کا ادراک کرے اور اس میں ہیبت ربوبیت اور تاثیر بقا کو دل کی آنکھ سے معائنہ کرے. جیسے حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ برق درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. معرفت یہ ہے کہ عارف باللہ اگر درخت کے پتے پہ نظر ڈالے تو اس پتے پہ کھینچی ہوئی ہر لکیر اسے اپنے محبوب کی طرف جاتا ہوا رستہ نظر آئے. حضرت سعدی کہتے ہیں، سعدی شرازی نے بھی غوث پاک کی زیارت کی. گلستان بوستان کے مصنف حضرت سعدی کہتے ہیں خانہ کعبہ میں مکہ میں طواف ہو رہا تھا تو لوگوں نے ایک درویش کو دیکھا، چہرہ چھپایا ہوا ہے، گدڑی میں ہے اور غلاف کعبہ پکڑ کے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے اور اپنے رب کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا کریم اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہ ہو تو مجھے حشر کے مجمع میں نابینا اٹھانا تاکہ میں تیرے پیاروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکوں. انبیاء اور رسول اور میرے آقا کریم علیہ السلام وہاں ہوں گے اور تیرے اولیاء بھی ہوں گے تو مجھے نابینا اٹھانا. تو لوگ اس کو دیکھ کے رونے لگے، اس کی باتوں سے تڑپنے لگے کہ یہ درویش کیسی باتیں کرتا ہے. تو کہتے ہیں جب ان کے قریب گئے اور ان سے پوچھا
کہ اے بندے خدا آپ کون ہیں؟ جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو کہتے ہیں دیکھا وہی شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس وقت لوگوں کو پتہ لگا کہ اپنے رب سے ان کا تعلق کیا ہے، محبت کیسی ہے، اور خشیت الہی کا عالم کیا ہے۔ کسی نے پوچھا حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اس کی ضد اس کے منافی نہ ہو، اور مقابلہ کے وقت اس کا منافی باطل اور فنا ہو جائے۔ یعنی جو چیزیں فانی ہیں نا، فنا ہو جانے والی ہیں، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اسے یہ بات سمجھ آ جائے کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہاں ہی نہ خود کو اپنے آپ کو فنا کر دو، اسی میں یہ تو خود فنا ہونے والی ہے ہر چیز۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بنا ہی فنا ہونے کے لیے، تو فنا میں خود کو فنا کر رہے تو پھر فنا ہی ہوگا نا۔ تو کہا بقا میں، باقی میں خود کو فنا کر تو باقی رہے گا ہمیشہ۔ حقیقت یہ ہے۔ پوچھا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اعلیٰ درجہ ذکر یہ ہے، درجہ اعلیٰ سب سے اوپر کا درجہ ذکر یہ ہے کہ اشارات الہیہ سے دل متاثر ہونے لگ جائیں۔ یہ 24 گھنٹے کل یوم ہوا فی شان، 24 گھنٹے اللہ کی شان کا جلوہ ہر وقت جاری ہے، لیکن نابینا اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، فرمائی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ رب سے بینائی والا دل بھی مانگ، دیکھنے والا دل بھی مانگ، جو دل ہے وہ بھی ذکر میں ہو اور مزبور کے اشاروں کو سمجھ رہا ہو، اور یہی ذکر دائمی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو صرف زبان سے ذکر کرتا ہے وہ ذکر نہیں، حقیقی ذکر وہ ہے جو قلب سے ہو، کیونکہ زبان آلہ اظہار ہے، زبان آلہ اظہار ہے، اور دل اس سلطنت کا بادشاہ ہے۔ اللہ زبان کو، آنکھ کو، کان کو، چہرے کو، جسم کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تو دیکھتا ہی دلوں کو ہے، وہ دل ہے ہی نہیں تیرا، دل اس میں شامل ہی نہیں ہے، تو اللہ تو اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ذکر دائمی یہ ہے جس میں نسیان نہ ہو، جسے سلطان باہو رحمۃ اللہ فرمایا جو دم غافل سو دم غافل سن مرشد ایک پڑھا، جسے صوفیہ نقشبندیہ کہتے ہیں ہاتھ کار ولے لے لیا دست بکار، وہ دل زندہ ہوگا پھر دل ذاکر ہوگا، دوسرا درجہ ہے، پہلے مردہ زندہ ہوگا پھر وہ ذاکر ہوگا، پھر وہ یاد الہی میں محو فنا ہوگا، پھر وہ اس منزل پہ آئے گا کہ ہاتھ کار ولے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ نے کہا مرد وہ ہے جسے دنیا کی خرید و فروخت، بزنس اور تجارت بھی ہماری یاد سے غافل نہ کرے، اور فرمایا جہاں نسیان کا دخل نہ ہو اور نہ غفلت اس میں کچھ کدورت پیدا کرے، کوئی رکاوٹ نہیں، دنیا میں بازار میں بھی مارکیٹ میں بھی چلا جائے، جتنی بھی مشغولیت ہو یاد الہی سے غافل نہ ہو۔ پوچھا شوق کیا ہے؟ فرمائے شوق وہ ہے جو مشاہدے سے پیدا ہو۔ یہ بڑی توجہ سے سننے والے دو تین جملے، ملاقات سے سست نہ پڑ جائے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہو جائے نا، مل جائے، ملاپ ہو جائے، پھر بس کر دیتا کہتے ہو گیا، جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مل گیا، یہ وہ یہاں ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے دوست وہاں سے شروع کرتے ہیں
کہتے ملاقات سے سست نہ پڑ جائے، دیکھ لینے سے ساکن نہ ہو جائے کہ چلو یہ یار کا دیدار ہو گیا، جلوہ ہو کے دیکھ لیا ہے، اب وہ رک گیا، اب اس کی پرواز ختم ہو گئی، نہیں۔ فرمایا محبت سے زائل نہ ہو، قرب سے شوق ختم نہ ہو، بلکہ جو قرب بڑھتا جائے آتش شوق بھی بڑھتی چلی جائے۔ اور شوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب یعنی موافقت روح اور مطابعت ہمت یا حظ نفس سے خالی ہو۔ اس وقت مشاہدہ دائمی ہوتا ہے، اور مشاہدہ سے مشاہدہ کا شوق، یعنی جسے حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ ہشت دریا گر بنوشم پر نہ گردد کام ہے، میں اگر 8 سمندر بھی پی جاؤں تو میرا تالو تر نہ ہو، کیونکہ شربت دیدار بائے تشنہ دیدار۔ پھر کسی نے پوچھا توبہ کیا ہے؟ فرمایا توبہ یہ ہے کہ خدا تعالی اپنی قدیم عنایت و توجہ اپنے بندہ پر مبذول فرما کر اس کے دل پر اس کا اشارہ کرے۔ توبہ بھی لوگ سمجھتے ہیں میں کر رہا ہوں، توبہ بھی تب ملتی ہے جب وہ چاہے۔ اللہ، حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں توبہ کر لوں تو گناہ معاف ہو جائیں گے؟ انہوں نے فرمایا تو توبہ کر ہی نہیں سکتا بیٹا جب تک وہ نہ چاہے، اور جب اس کی توجہ ہو جائے گی پھر وہ تجھ سے توبہ کروائے گا۔ اللہ پھر اسے اپنی محبت سے خاص کر کے اپنی طرف کھینچ لے گی، اور اس وقت بندے کا دل اپنے مولا کی طرف کھینچ جاتا ہے اور باطن اس کا چمک جاتا ہے۔ فرمایا یہی توبہ کی دلیل ہے، یہاں سے اس کا وہ مقام ولایت شروع ہوتا ہے جسے صوفیاء کا پہلا مقام کہتے ہیں، معرفت کا، سلوک کا۔ دنیا کیا ہے؟ فرمایا یہ سن لیں، ایک ہی لائن ہے جسے سلطان باہو نے کہا اندھی لعنت دنیا تن ساری دنیا داراں، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک معاش و نقرہ و فرزند و زن۔ حضرت رومی نے فرمایا، یہی بات غوث پاک فرما رہے ہیں، جو چیز انسان کو خدا سے روک دے وہ اس کی دنیا ہے، جو چیز بندے کو رب کے رستے سے روک دے وہ دنیا، وہ چاہے بیوی ہو، وہ بچے ہوں، اولاد ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بزنس ہو، وہ خواہش ہو، وہ مفادات ہو، وہ لذت نفس ہو، جو بھی اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ ہے وہ دنیا ہے، اور اس کی نفی ضروری ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیۃ، ہر برائی کی جڑ حب دنیا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں سخاوت ابراہیم، رضائے اسحاق، صبر ایوب، اشارہ زکریا، تجرد یحییٰ، اور صوف موسیٰ، سیاحت عیسیٰ، اور فقر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری بات سن لیں۔ غوث پاک سے پوچھا گیا شکر کیا ہے؟ سن لیں، کتنی پچھلے میں نے مہینہ پورا شکر پہ گفتگو کی ہے، اس سارے کا یہ حرک اور نچوڑ ہے۔ غوث پاک کی نظر میں شکر کیا ہے؟ فرمایا شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نہایت عجز و انکسار کے ساتھ، نہایت عاجزی، زاری اور انکساری کے ساتھ اپنے منعم کہتے ہیں نعمت عطا کرنے والے کو، منعم کی نعمت کا اعتراف کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ مانا جائے کہ تو نے عطا کیا ہے اور میں نے لیا ہے، تو نے کھلایا ہے اور میں نے کھایا ہے۔ سب سے پہلے یہ مانے، یہاں سے شکر شروع ہوتا ہے۔ اور ادائے شکر کی عاجزی کو مد نظر رکھ کر منت احسان کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی عزت و حرمت باقی رکھی جائے، جو اس نے عطا کیا، جو نعمت دی
اس کے اپنی عاجزی کو سامنے رکھے، اس کے احسان کو سامنے رکھے اور اس کی عزت میں فرق آنے نہ دے، نہ نعمت کی نہ نعمت دینے والے کی۔ فرمایا ایک تو زبان کا شکر ہے، پہلا درجہ وہ یہ کہ زبان سے نعمت کا اعتراف کرے۔ دوسرا شکر بالارکان ہے، یہ اعضاء جو ہمارے ہیں سر سے پاؤں تک سارے اعضاء یہ سارے بھی شکر میں ہوں۔ وہ شکر کیسے ہوگا کہ منعم کی خدمت اور غلامی میں لگا رہے، جس نے نعمت دی ہے اعضاء بھی اس کے شکر میں ہوں۔ اور ایک شکر بالقلب ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے باطن کے حجرے میں معتکف ہو کے اس نعمت کی عظمت کا اعتراف کرتا رہے اور پھر اس مشاہدہ کے بعد اس نعمت سے منعم کی طرف سفر شروع کرے۔ منعم کیا؟ قرب کا ذریعہ اس نعمت کو بنا ہے۔ 3 قرآن پاک کے اندر لفظ آئے ہیں اس کے لیے، شاکر، شکور اور حامد۔ جیسے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے نا، یہ یہاں غوث پاک نے اس کو مکمل کیا۔ فرماتے ہیں شاکر وہ ہوتا ہے، اردو میں تو معنی ہے شکر کرنے والا، شکور کا معنی بھی شکر کرنے والا، لیکن حقیقت یہ ہے جو یہاں غوث پاک نے بیان کی، شاکر وہ ہے جو موجود چیز پر شکر کرے، یعنی اسے دے دیا ہے تو وہ شکر کر رہا ہے، چیز ملی ہے نعمت تو شکر۔ شکور جو پیغمبروں کا درجہ ہے، انہ من عبادی الشکور، پیغمبروں کے لیے اللہ نے قرآن میں، شکور وہ ہے کہ چیز ابھی ملی نہیں ہے، نعمت عطا نہیں ہوئی، وہ پھر بھی شکر گزاری میں لگا ہوا ہے۔ شاکر وہ جو ملے تو شکر کرتا ہے، شکور وہ ہے جو نہ ملے تو بھی شکر کرتا ہے، اور حامد وہ ہے، فرمایا حامد سچا اپنے محبوب کی تعریف و ثنا کرنے والا وہ ہے جو نہ ملنے کو ملنا سمجھے، جو غیر عطا کو عطا جانے اور ضرر کو نفع سمجھے، نقصان کو نفع مشاہدہ کرے، یعنی وہ ہو نقصان لیکن اسے نفع لگ رہا ہو، اور ان دونوں وصفوں کو مساوی جانے، محبوب کے دینے، عطا کرنے اور نہ عطا کرنے کو برابر جانے۔ اور فرمایا حمد وہ ہے کہ حمد کرنے والا چشم معرفت کے ساتھ بساط قرب پر مستفید ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا کا حق یہ ہے کہ مرتبہ قرب پر فائز بھی ہو، اس کی تعریف و ثنا میں مشغول بھی ہو، اور اس کے مراتب قرب پہ فائز بھی ہو، اور پھر مشاہدہ کر رہا ہو کہ اس محبوب کی مرضی کیا ہے۔ دیکھو بندے کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے، اور مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ کبھی دے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ لگا دے پھل تو بھی یہ شکر کرے، وہ نہ لگائے تو بھی یہ شکر کرے، یہ سچا شاکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔